السلام علیکم جی۔ برطانیہ کا سب سے اہم جریدہ ہے فائنینشیل ٹائمز۔ اس کے اندر پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ایک خبر چھپی ہے۔ خبر کے کانٹینٹ جو ہیں وہ آپ کو اردو انگریزی میں پہنچ چکے ہوں گے، اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ برطانیہ کے معتبر جریدے فائنینشیل ٹائمز میں چھپی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ وہاں کا جسے آپ کہنے کہ مطلب یک از معتبر ترین اخبار ہے۔ یہ کوئی گارڈین نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ کوئی ایوننگر نہیں ہے جس کے اندر پی ٹی وہ جو یوتھیوں کا فیورٹ جرنلسٹ تھا نا ڈیوڈ روز، وہ خبریں چھاپا کرتا تھا۔ یہ اس طرح کا کوئی اخبار نہیں ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی دنیا کے اندر مالیاتی دنیا میں اتنی بڑی حیثیت ہے کہ کسی ملک کے بارے میں ایک پیرا 8 سطروں کا یا 7 سطروں کا چھپ جانا، وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ مرج ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے وہاں پہ جو چھپا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان سٹیل مل کا افتتاح تھا تو ایک گورا جو تھا وہ فائنینشیل ٹائمز کا اس افتتاح کو کور کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس نے وہ مطلب کہ خبر دی تھی، اور اس نے بتایا کہ جہاں پہ بھی سٹیل مل لگتی ہے وہ اس کا جو کوریج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے کس طرح اسپیشلائزڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سٹوری لکھی ہے سائمن نامی ایک جرنلسٹ نے۔ سائمن نے اس سے پہلے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ کس طرح عارف نقوی نے لوٹ مار کی اور ایک بہت بڑے چلتے ادارے کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور منی لانڈرنگ کے استعمال کیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی دستاویز ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک کتاب عارف نقوی صاحب کے حق میں بھی چھپی، اور وہ ظاہر ہے دونوں کا کنٹینٹ جو ہے وہ امریکہ سے چھپوائی گئی کیونکہ امریکہ میں لے کے جانا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا چلوں اس کا۔ عارف نقوی صاحب جو تھے وہ پاکستانی نیاد ایک صاحب تھے جنہوں نے جا کے پاکستان کو چھوڑا، اور ارلی 20s کے اندر کپولا نام کے CUPOLA کپولا کے نام سے ایک کمپنی بنائی، انویسٹمنٹ کمپنی تھی۔ یہ لوگوں کے پیسے لیتی تھی اور پیسے لے کے ان کو لگاتی تھی، خاص طور پہ وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہیں اور اربوں روپیہ کماتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افراد جو کہ جنگوں سے پیسے کماتے ہیں۔ پھر تو انہیں پتہ ہے جنگاں تو کون کماتا ہے۔ انہوں نے عارف نقوی کپولا کے اندر دھڑا دھڑ فنڈز ڈالنے شروع کر دیے۔ اچھا، وہ فنڈز ڈلے اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ ارلی 20s کی بات ہے۔ میں چونکہ کپولا کا جو منتھلی ایک میگزین نکلتا تھا وہ میرے نام بھی آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جو بھی فنانس سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو وہ کمپلیمنٹری بھیجا کرتے تھے، تو مجھے بھی وہ دبئی سے آتا تھا، اور میں حیران تھا کہ اتنا گلوسی پیپر اور اتنا مہنگا پیپر، ان کو میرے سے کیا محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ کپولا جو تھا وہ کسی زمانے میں ICI کے اندر بھی انویسٹ کیا ہوا تھا اس نے۔ وہ انویسٹمنٹ کمپنی تھی، وہ مختلف جگہ پہ انویسٹ کرتی تھی، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے۔ اب اس وقت یہ جو منی لانڈرنگ ہے یا بلیک منی کا جو ہے یہ شوشہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا تھا، تو بہت زیادہ کچھ ہوا۔ پھر اس سے 7-8 سال کے بعد چونکہ پیسے سب سے زیادہ انڈینز کے آ گئے تھے، تو پھر اس کا نام ابراج کیپٹل رکھ دیا گیا، کیونکہ ظاہر جڑے بہتے پیسے دے گا وہ ہی آن گے جی نا۔ تو یوں وہ اس کی ورتھ بڑھنا شروع ہوئی، اور جب وہ لیکویڈیٹ ہوتی ہے یا جب اس کے اوپر کلیم فائل کرتا ہے بل گیٹ صاحب، مطلب یہ ہوا کہ بل گیٹ صاحب نے بھی اپنا $1 ارب اٹھا کے ان کو دے دیا کہ یہ آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو بلا گیٹا نے جب دیا تو امریکنز جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی سرمایہ کاری کے اوپر نظر رکھتے ہیں، تو امریکہ کی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس نے بھی اس کو اپنے اس کے اندر ویو لے لیا۔ یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، اور اس کے بعد پھر 1 سال 1.5 سال کے اندر وہ کمپنی اڑ گئی۔ اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے۔ عارف نقوی صاحب جو تھے وہ منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا ڈین چلاتے تھے، اور یہ سائمن نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے۔ اور بہت ساری ایسی جو پراکسیز تھیں جیسے شوکت خانم ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ان کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سائمن نے لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنے کو، ٹھیک ہے۔ وہی الزام جو پھر خواجہ آصف نے لگایا اور جس کے خلاف عمران خان جو ہے وہ عدالت ان کو لے گئے ہوئے ہیں، خود وہ عدالت کبھی نہیں گئے، خود وہ زوم پہ بیٹھ کے ہی یا
اسکائپ پہ بیٹھ کے ہی عدالت کو مطمئن کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں عدالت, یا ان کا وکیل جاتا ہے. تو خیر وہ جناب عارف نقوی صاحب جو تھے, انہوں نے ابراج کیپٹل $14 ارب کی اس کی ورتھ تھی, اس کے اندر عرب اقوام کے جو پینشن فنڈ تک انویسٹ کر دیے گئے, اور نتیجے کے طور پہ وہ کمپنی اتنی بڑی ہو گئی. اب اس کے بعد اس کا بریکنگ پوائنٹ کب آتا ہے؟ بریکنگ پوائنٹ تب آتا ہے جب جو ہے وہ بل گیٹ جو کہتا ہے, بل گیٹ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو $1 ارب دیا تھا ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے, تو نہ تو وہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اور نہ کچھ اور ہوا ہے. ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے کہ ابراج کیپٹل پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2-3 پریمیسز جو ہے وہ لیز پہ لیتی ہے, اور جب وہاں پہ ہسپتال بنانے کی کوشش کرتی ہے تو سندھ ہائی کورٹ اس کو پڑ جاتی ہے. کراچی کے اندر جو تھا نا, وہ ہائی رائز بلڈنگ کا ایشو نہیں ہوا تھا, وہ ابراج کو روکنا تھا ہسپتال بنانے سے. تو خیر وہ کہتا ہے بہن میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا, آپ نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا, میرے پیسے واپس کر دیں. تو وہ جب اس کے پیسے واپس کرنے کے لیے دوڑ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کمپنی تو صرف کھوکھا تھی, باقی تو سارا کچھ نکال کے خاک ہو گئے ہوئے ہیں, اور یہ تو ڈبل شاہ والا کوئی پونزی سکیم چلا رہے ہیں. اور اس کے اندر پھر جب اس کے اکاؤنٹس کھلتے ہیں تو پی ٹی آئی ابراج کیپٹل کے اندر جو ای میلز اس کی ریویل ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جناب یہ جو کے الیکٹرک جو لیا گیا تھا, یہ اس کے لیے جو ہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف کو ممکنہ طور پہ وہ ای میل کو کانٹینٹ کوٹ کر کے کہتے ہیں رشوت دی گئی تھی $اتنے ملین. تو خیر وہ بعد میں وہ ای میل جو ہوتی ہے وہ ہاکس ثابت ہوتی ہے, بے بنیاد ثابت ہوتی ہے. لیکن جب پی ٹی آئی یہ حرکت فرماتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی اس کے پیچھے ابراج میں گھس گیا تو وہاں سے پی ٹی آئی کا کیا نکلے گا. تو پھر لوگ گھس گئے, اور جب انہوں نے ابراج کے اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کی تو پتہ چلیا کہ اتھے تے انی پئی ہوئی سی کہ جناب وہ, اب دیکھیے ایک مثال جس سے آغاز کرتا ہے سائمن اس خبر کا, اور وہ خبر وہ کہتا ہے کہ جناب اپنا جو گھر ہے لندن کے پاس اس کا عارف نقوی جو ہے وہ برطانوی نیشنل ہو گیا ہوا ہے. تو لندن کے پاس اس کا گھر ہے, اس میں 13 ایکڑ کا جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ کروائی جاتی تھیں کرکٹ کے میچ کروائے جاتے تھے, اور نام ٹیموں کے عجیب غریب ہوتے تھے. پشاور پرورٹ, ٹھیک ہے, یعنی پشاور جو ہے وہ گمراہ اس طرح کی ٹیم کا نام تھا. تو وہاں پہ کھیلا جاتا تھا, اور انٹری کی ٹکٹ جو تھی وہ 2500 سے 3000 پاؤنڈ ہوتی تھی وہاں پہ داخلے کی. اور اس کے نتیجے میں جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ جناب عمران خان کو پی ٹی آئی انہیں کہا جاتا تھا جی ہم ایک جسٹ کاز کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اس نے اس کا پورا ٹریک بتایا, اور وہ پیسے جو ہیں وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منتقل ہو جاتے تھے, اور عمران خان صاحب جو تھے وہ اس کو پی ٹی آئی کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ہوں سمجھ لگی جی اے جڑا کروڑ روپے دا ایک بوٹ خرید دے نے روزانہ دا یا کرائے تے لیندے نے, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانے کے لیے اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ایک مثال ہے, ٹھیک ہے. اور عارف نقوی صاحب اتنے قریب تھے کہ انہوں نے اگر یہ پکڑے نہ جاتے عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تو انہوں نے پاکستان کا فنانس منسٹر ہونا تھا. اور جب یہ شارجہ سے رہا ہو کے, پہلے یہ شارجہ میں قید ہوئے, جو پھر شارجہ سے رہا ہو کے جب لندن پہنچے تو لندن میں انہیں پکڑا گیا کہ بل گیٹ نے امریکی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے اور آپ امریکہ میں وانٹڈ ہیں, تو آپ کو تو ہم نے امریکہ بھیجنا ہے, آپ برطانیہ نہیں آ سکتے. تو خیر وہ انٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن جس وقت انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ورثاء کے فون نمبر بتائیں جن کو رابطہ کیا جا سکے, تو وہ عارف علوی اور عمران خان کا نام بتاتے ہیں. تو سٹوری سائمن نے یہاں سے شروع کی ہے کہ اس کلب وہ جو گھر تھا اپنا عارف نقوی کا, وہاں پہ لوگ آتے تھے اور وہاں سے جو پیسے آتے تھے وہ ووٹن کرکٹ کوئی ایک آف شور علاقے میں رجسٹرڈ کمپنی تھی, اس کے مطلب کہ آف شور جزیرے میں جہاں پہ ٹیکس ویکس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, سورس آف انکم نہیں پوچھا جاتا, تو وہاں سے وہ پیسے جو تھے وہ شوکت خانم کو ٹرانسفر ہوتے تھے اور شوکت خانم سے عمران خان کی پی ٹی آئی کو ملتے تھے, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب پھر اس کو دھڑا دھڑ استعمال کرتے تھے. یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائمن کی کتاب پڑھ لیں جو کہ چھپ چکی ہوئی ہے برطانیہ میں, اس کے اندر اس طرح کی سینکڑوں مثالیں کوٹ کی گئی ہیں. تو یہ وہ تماشا ہے جو کہ چلتا تھا.
اب فائنینشیل ٹائمز کوئی ماڑا موٹا اخبار تو ہے نہیں کہ جوتھیے اس کے اوپر دمالیں ڈال، وہ ایوننگر کسی کے اوپر خبر چھپوائیں اور پھر یوتھیے اس کے اوپر دھمال ڈالیں اور بعد میں وہ ایوننگر معافی مانگ لے۔ فائنینشیل ٹائم ٹھوک بجا کے دیکھ بھال کے خبر دیتا ہے، اور اس وقت جو ہمیں اکبر ایس بابر صاحب بتاتے ہیں کہ 113 یہودی این جی اوز یا کمپنیاں ہیں جن سے افراد ہیں جن سے ان کو فنڈنگ ہوئی ہے، جبکہ ملٹی نیشنل سے بھی آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے۔ مجھے پاکستان ٹوبیکو کمپنی یاد آ گئی، جب انہوں نے 50 لاکھ کا چیک پیش کیا تھا جناب عمران خان صاحب کو، تو ان کے سی ای او نے جا کے یہ کہا تھا، اور مجھے یہ کہلوانے کے لیے باقاعدہ بندہ بھیجا گیا تھا کہ جناب یہ کمپنی نے ڈونیشن نہیں دی، یہ کمپنی کے ملازمین نے ڈونیشن دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو پھر آپ کمپنی کے ملازمین کو مہینے کی کتنی تنخواہ دیتے ہوں گے؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے کے بعد بولا بیسیکلی وہ 25 ملین روپے جو تھے، یعنی کہ 2.5 کروڑ روپیہ وہ تو ملازمین نے اکٹھا کیا تھا، اور باقی 2.5 کروڑ جو تھا وہ کمپنی نے کنٹریبیوٹ کر دیا میچنگ گرانٹ کے طور پہ۔ میں نے کہا کہ یہ بھی 2.5 کروڑ بھی زیادہ لگتا ہے مجھے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ مینڈیٹری، چلو چھڑے پڑے، انہوں نے چونکہ کلیریفائی کر دیتا تو ان کا نقطہ نظر ہم نے بیان کر دیا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ کیوں اپنا ضرورت پیش آئی یہ والی ساری باتیں ریلیز کرنے کی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کے خلاف اب جا کے اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں۔ بالکل پچھلے دنوں اپنا پی ڈی ایم کے ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ بہت بڑی خبر جو ہے وہ عالمی میڈیا کے اندر پھوٹنے والی ہے، اس بات کو تقریباً ہفتہ 10 دن گزر گئے ہیں، یہ خبر آتے آتے لیٹ ہو گئی۔ فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس نے یہ خبر چھاپی ہے، سائمن جو ہیں اس کے رائٹر ہیں جو کہ کتاب بھی لکھ چکے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف یہ اور اس طرح کے بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں پڑے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے طلعت حسین کی ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو آنے لگا تھا، لیکن نادیدہ قوتوں نے مقتدرہ نے اس فیصلے کو رکوا دیا کیونکہ بہت زیادہ گند پڑ جانا تھا، اور ظاہر ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ دوبارہ عمران خان کو گود میں لے چکی ہوئی ہے، اور اس پروجیکٹ عمران خان بحال ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں یہ فیصلہ آنا بنتا نہیں تھا، میچ نہیں نہ کھاتا، لگا نہیں نہ کھاتا، تو وہ انہوں نے وہ فیصلہ نہیں آنے دیا۔ یہ طلعت صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اب ایک پریشر ہے جو بڑھے گا بلکہ پڑے گا، اس کے جواب کے اندر فواد چودھری صاحب آئے ہیں اور انہوں نے وہ والا اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ جس طرح بی سی سی آئی کو سازش کے ذریعے بند کروایا گیا، میں بی سی سی آئی کو سازش کے ذریعے بند کروانے کی تھیوری سے ایگری نہیں کرتا ذاتی طور پہ، آپ اگر میرے ولاگ ریگولرلی دیکھتے رہے ہوں تو میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ کیا ہے کہ بی سی سی آئی نے اٹھ کے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کام میں پنگا لینا شروع کر دیا تھا، تو بندے کی جتنی اوقات ہو اتنا ہی پنگا لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا مطلب ہے کہ جب انہوں نے یہ لینا شروع کیا تھا تو پھر اس کا رد عمل آنا تھا، تو وہ الیکشن آیا وہ بی سی سی آئی سنبھال نہ پایا، کیونکہ یو اے کی گورنمنٹ جو کہ اس کے پیچھے کھڑی تھی وہ پولیٹیکلی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں تھی کہ اس پریشر کو اپنے آپ پہ لے سکتی، تو لہذا انہوں نے بی سی سی آئی کو چھوڑ دیا۔ آغا حسن عابدی صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا، غائب ہو گیا، کام وہ بھی سارے 2 نمبر ہی کرتے تھے ویسے آپس کی بات ہے۔ تو وہ جو تھا میرا مطلب ہے کہ اس سے جوڑنے کی کوشش کی کہ جس طرح اس کو سازش کر کے کیا گیا، اس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک فرد ہیں، بی سی سی آئی ایک انسٹیٹیوشن تھا، اگر بی سی سی آئی کے خلاف جو ایکشن تھا وہ یو اے کی گورنمنٹ کے خلاف ایکشن ہوتا تو کیا ویسٹ اور یورپ جو تھا اور یو اے ای اور عرب جو ہیں وہ ابھی تک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور باہوں میں باہیں ڈال کے ٹچ بٹنا کی جوڑی بنے ہوتے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ آپ مثال تو صحیح جگہ پہ دیں نا، آپ مارکوس کی مثال دے سکتے ہیں کہ مارکوس نے جس طرح لوٹ مار کی تھی اور امیلڈا مارکوس کے جس طرح کے مطلب ہے کہ اثاثے تھے، تو اس کے بعد پھر جب ان کے خلاف عوام اٹھی تو پھر دنیا نے بھی ان کے بادامالیاں جو تھیں ان کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میلڈا مارکوس کی مثال دے سکتے ہیں فلپائن کے عامر کی، لیکن یہ آپ اس سے نہیں جوڑ سکتے۔ لیکن انہوں نے جوڑا ہے، انہوں نے کہا جی یہ عالمی سازش ہے۔ اب ہے کیا اس وقت لمحہ موجود میں کیا ہے؟ بلا گیٹا والا جس کو میں پیار سے کہتا ہوں، بلا گیٹا والا جو ہے اس کا $1 ارب کا
جو جرمانے کا ایک کیس ہے اور فراڈ کا، مالیاتی فراڈ کا جو ایک مقدمہ ہے، وہ برطانوی عدالتوں کے اندر، امریکی عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہے۔ یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے اس کا، عارف نقوی، یہ اپنا اس وقت جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ موومنٹ کے انڈر، یعنی کہ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا، اس کے ہاتھ میں کڑا پڑا ہوا ہے، اس کے تحت برطانیہ میں ہے میری اطلاع کے مطابق، اب تک کی جو تازہ ترین ہے۔ امریکہ اس کا حوالہ مانگ رہا ہے۔ عارف نقوی صاحب جو ہیں یہ کڑا پہن کے یہ عدالتیں چڑھے ہوئے ہیں وہاں کی ہائی کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی ہے، وہ ڈیلے کر رہے ہیں معاملہ، مطلب ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ شاید پھر ٹرمپ بھائی دوبارہ آ جان تو پھر اپنی کوئی سنی جائے، لیکن وہاں پہ عدالتیں تو بھائی جان، اور خاص طور پہ بچھڑے کے ساتھ آپ اگر چھیڑ چھاڑ کریں گے سونے کے بچھڑے کے ساتھ، تو وہ تو ان کا خدا ہے نا یار، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ اس بلاسفیمی کی اجازت نہیں دیں گے میرے بھائی۔ تو وہ یہ ہو رہا ہے اس وقت، وہاں پہ مقدمہ پینڈنگ ہے۔ عمران خان صاحب جو اینٹی امریکہ نعرہ لگا رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ والا مقدمہ وہاں پہ پینڈنگ ہے، لیکن وہ سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ مقدمے چلاتے نہیں ہیں، مالیات کے خاص طور پہ وہ میرٹ پہ چلاتے ہیں۔ انہوں نے تن دیا نا، اب آگے تننا ہے، ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی کو جیل میں بھیج دیا نا انہوں نے، ہاں، تو وہ آہستہ آہستہ ان کی عدالتیں اپنا ٹائم لیتی ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور عمران خان کا مقدمہ بھی وہاں پہ پینڈنگ ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ عارف نقوی کو ان کے حوالے کیا جائے۔ عارف نقوی صاحب جتنا بھی ڈیلے کر لیں، جانا تو ان کو پڑے گا، بھلے وہ قیدی کے طور پہ نہ جائیں، ملزم کے طور پہ جائیں، اور جہاں وہاں پہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں، جانا ان کو پڑنا ہے۔ اور جب انہوں نے جانا ہے تو سامنے دستاویزات رکھی جائیں گی کہ جناب یہ آپ نے اتنے ملین ڈالر فلاں ڈیٹ کو شوکت خانم کو بھیجا، اتنے ملین ڈالر آپ نے عمران خان کو بھیجا، اتنے ملین ڈالر آپ نے جمائمہ، مطلب ادھر بھی جاندے رہے ہیں، اس کو بھیجا، تو پائنے کی سی اتھے۔ اس کے بعد پھر آپ کے بیٹے کی 30 ملین ڈالر کی فرانس میں کمپنی کھڑی ہوگی، آپ کی بیٹی کا فیشن ڈیزائنر کا ہاؤس کھڑا ہو گیا، تو یہ پیسے کہاں سے گھوم گھام کے کہاں جا رہے تھے، یہ انہوں نے پوچھنا ہے عارف نقوی سے۔ اور جب عارف نقوی نے بتانا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے یہ میرے گھر کے قریبی واقعہ ہے، شوکت خانم میموریل کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے اس نے ثابت ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ایپی سینٹر نکلنا ہے کہ سارے پیسے ادھروں ہی کو موو کر کے ادھر جانے سے، ادھر آنے سے ادھر ڈونیشن منی ہو گئی، ڈونیشن منی ٹیکس فری ہے، سورس نہیں اس کا پوچھا جا سکتا، تو ڈونیشن منی کو اٹھا کے آپ نے انویسٹ کر دیا آف شور بینک کے اندر، آف شور کمپنی کے اندر۔ آف شور کمپنی جو ہے تیسرے چوتھے سال ڈیفالٹ کر گئی، پیسوں کی انشورنس ہوئی تھی، پیسے کمپنی کو ویسے کے ویسے شوکت خانم کو واپس مل گئے، لیکن وہ کس میں انویسٹ کی تھی ادا نہ پوچھو، وہ کون سی، وہ ڈیفالٹ کر کے کہاں گیا، اس کے ڈائریکٹرز کون تھے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ ایک منی لانڈرنگ کی چین تھی جس کے اندر انشورنس کمپنیوں کو بھی لوٹا جا رہا تھا۔ یہ ہے پورا وہ سرکل جس کی اب تھوڑی سی جو ہے وہ ٹپ، ایک سرا جو ہے وہ زیر آب سے سطح آب پہ آ گیا ہے۔ اور چونکہ سائمن جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر بہت اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کتاب بھی لکھ رکھی ہے انہوں نے اس کے اوپر، تو انہوں نے فائنینشل ٹائمز کے لیے یہ خبر چھاپی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے لیے خبر چھپنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں ان تک یہ خبر چلی گئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو سچی خبر سمجھ کے ہی مانا ہے۔ فائنینشل ٹائمز ہلکی پھلکی خبر کو ہاتھ نہیں ڈالتا یار، میں کیا آپ کو بتاؤں اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اور انی وڈی خبر چھاپی ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر سائمن نے۔ اور اب ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب کے اندر امریکہ سے وہ والا صحافی جس نے عارف نقوی کے حق میں کتاب لکھی ہوئی ہے وہ بھی کوئی خبر دے، اس کا بھی آپ انتظار کیجئے گا، اس کی مدافعت کے اندر وہاں سے خبر آئے گی۔ تو یہ خبر پڑھیے، اس کا اردو ترجمہ مختلف ویب سائٹس نے یا جیو نے چھاپ دیا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اگر آپ براہ راست خبر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فائنینشل ٹائمز کی جو سبسکرپشن ہے وہ لمیٹڈ ہے، پہلی دفعہ تو آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی پیسے کٹو، ہیں، کیونکہ وہ آن لائن میرا خیال ہو گیا ہوا ہے اب۔ بہرحال یلو کلر کا یہ اخبار جو ہے یہ دنیا کے کریڈیبل ترین اخبارات کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی بھی کے بارے میں بھی نیگیٹو یا پازیٹیو خبر کا مطلب ہوتا ہے یا تو وہ تر گیا یا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔
تو دیکھیں اب اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی موٹی کھال والے اداروں کے اوپر ہوتا ہے یا وہ پھر میرا مطلب ہے کہ اپنے ہی پروجیکٹ کے اور اپنے ہی پلاننگ کے اسیر رہتے ہیں اور آپ کو اور مجھے بتا کے کہ مجبوری بہت تھی، ہم بلیک میل ہو گئے، میرے بچے بڑے ادھر کو مائل تھے، میں کیا کرتا، اس طرح کی کہانیاں سنانے کے لیے تاریخ کے کوڑے دان میں یہ پھینک دیے جائیں گے یہ غلیظ لوگ۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ فواد چودھری فوادیا گل ود گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔